بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تحفہ حفاظ کتاب سلسلہ بسلسلہ جاری ہے، گزشتہ سے پیوستہ صفحہ 75 سے ہے۔ بعض قراء عشرہ اور ان کے راویوں کے چیدہ حالات، ٹھیک ہے جی، چند واقعات ہیں۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، امام نافع کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت بیٹھ کر رہا تھا، پس میرے پاس سے عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، کھڑے ہو کر کب پڑھو گے؟ جب بوڑھے اور بیمار ہو جاؤ گے، پھر تو موقع ہی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے جوانی اور صحت کو ایک بلند ترین نعمت جان کر اس کی قدر کرو اور کھڑے ہو کر اور نماز میں تلاوت کیا کرو۔ نافع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی بیٹھ کر تلاوت کرتا، اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے حضرت عون رضی اللہ کی تصویر منقش ہو جاتی اور ان کا ارشاد یاد آ جاتا۔ یعنی نفلوں میں کھڑے ہو کر تہجد میں پڑھتے، پھر شروع کر دیا، عمل کرنے والے تھے۔ سیدنا قالون رحمۃ اللہ علیہ، نقاش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قالون سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نافع سے کتنی بار قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا کہ اتنی بار پڑھا ہے کہ میں صحیح شمار نہیں بتا سکتا، البتہ اتنی بات یاد ہے کہ میں نے فراغت کے بعد 20 سال مزید آپ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عثمان بن خرزاز کہتے ہیں ہم سے قالون نے بیان کیا کہ ایک دفعہ امام نافع نے مجھ سے فرمایا، میرے پاس کب تک پڑھتے رہو گے؟ جاؤ اس ستون کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے پاس پڑھنے والوں کو بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم آج کل جو بچے ہیں، ایک دفعہ ختم کیا 2 دفعہ پر لگ جاتے ہیں، ان کو آتے ہی نہیں مسجد میں، اور سمجھتے ہیں بڑے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک، صرف ناظرہ، اور یہ جو پڑھتے ہوتے ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہوں گے، تجوید اور کتنے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے جو حالات ہیں اس پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق دیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیں شام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ۔ شام بن عمار خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل سے 7 حاجتوں کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی دعا کی تھی، جن میں سے 6 اس نے اپنے فضل و احسان سے پوری کر دی ہیں، اور ایک کی بابت مجھے علم نہیں کہ پوری ہوئی یا نہیں، اور وہ 7 حاجتیں یہ ہیں: میری اور میرے والد کی مغفرت فرمانا، اس کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں کیونکہ یہ تھوڑا اور سینسٹیو معاملہ ہے، غیب کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے آخرت میں ہی پتہ چلے گا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق دینا، یہ دوسری بات ہے، یہ تو دنیا میں مطلب نصیب ہو جاتی۔ تیسری، تقریباً 100 برس کی عمر عطا کرنا کہ قرآن و حدیث کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ و خیرات دینے کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی توفیق عطا کرنا۔ نمبر 5، علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا میرے پاس چل کر آنا۔ نمبر 6، دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر خطبہ دینے کی توفیق ہونا۔ 1000 دینار کا رزق حلال عطا ہونا۔ یہ 6 سوال حق تعالیٰ نے پورے کر دیے۔ فالحمدللہ علی ذالک، یعنی اللہ والے ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ جو چیزیں تھیں جو ممکن تھی قرآن و حدیث کے مطابق تھیں، خلاف نہیں تھیں، وہ اللہ نے پوری فرمائی، اور جو ایسی تھیں وہ خلاف تو نہیں تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ کوئی اختلاف ہو سکتا تھا۔ مغفرت فرمانا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جو ہے وہ حساب کتاب کے بعد ہی اصل فیصلہ ہوتا ہے بندے کا۔ سیدنا عاصم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حفص کہتے ہیں میں نے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میری روایت سے مختلف ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے تو تمہیں وہ روایت پڑھائی ہے جو مجھے عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے پڑھائی ہے، اور ابو بکر شعبہ کو میں نے وہ روایت پڑھائی ہے جو مجھے زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے پڑھائی ہے، یعنی دونوں صحابہ سے منقول ہے۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی حضرت حمزہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وَحَمْزَةُ مَا أَزْكَاهُ مِن مُتَوَرِّعٍ إِمَامًا صَبُورًا لِلْقُرْآنِ مُرَتِّلًا۔
ترجمہ: اور حمزہ کس قدر پاکیزہ ہیں، پرہیزگار امام، وہ ہم بہت صابر اور قرآن کو ترتیل سے پڑھنے والے ہونے کے اعتبار سے متورعن سے 2 صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ پڑھانے پر تنخواہ نہ لیتے، شاگردوں کے ہاتھ سے سخت گرمی کے دنوں میں بھی پانی تک پینا گوارا نہیں تھا۔ اماماً سے بھی 2 صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ شعیب بن حرب کہتے ہیں کہ میں کوفہ پہنچا تو سفیان ثوری اور ایک شریک بن عبداللہ کو دیکھا کہ امام حمزہ کے سامنے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کاش ان کے ساتھ تیسرا میں بھی ہوتا۔ آپ نے 1000 حدیثیں سند کے ساتھ روایت کی ہیں۔ صبوراً سے بھی 2 صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ظہر و عصر کے اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نماز پڑھتے تھے۔ رات کا اکثر حصہ بیدار رہ کر گزارتے تھے۔ للقرآن مرتلاً سے بھی 2 صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو جس وقت بھی کوئی دیکھتا پڑھاتے ہوئے ہی ملتے۔ ہر مہینہ 28 یا 27 یا 25 قرآن ترتیل و تحقیق کے ساتھ ختم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سپیڈ سے بھی پڑھتے ہیں پھر بھی 1 سپارہ ہم نہیں پڑھتے ہمارے ہاں، اور تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا تو کیا رواج ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں برکت نصیب فرمائے وقت میں، اور کچھ نہ کچھ اولیاء اللہ و صحابہ کرام تابعین کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔